اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا لیہبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لیہبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا
جانو دل ہوش و ہرد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و ہرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا نعمتیں بانٹتا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں کھلاتا ہے
مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے۔ میرے راستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر، میرے راستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر کہ دیتا ہے مجھے میرا خدا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے۔ انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، یہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے۔ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے۔ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یار یا علی یا غوث اعظم۔ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے آئے اور کھائے جا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے۔ تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا، تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا، کہ دیتے ہیں تجھے آل عبا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک کلام میں سارے نے شامل ہو کے میرے نال آؤ
آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں سب نے جھوم کے کہنا ہے، تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور جب کوئی نہیں کوئی سہارا، غمخوار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا، غمخوار ہمارا، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ اور شعر دیکھیے، اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، اے کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ اور شعر دیکھیے حضرت، حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہوں باتیں، زہرا و علی کی، ذرا بلند آواز نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ساڈا سیٹ اپ جڑا ہے وہ پاویں اسٹوڈیو والا ہے، لیکن اسی محفل دے ماحول چ بیٹھے ہیں، کہو سبحان اللہ، ذرا گج وج کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہوں باتیں، زہرا و علی کی، حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی، ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، ہائے تھا کیا لمحہ، گارے سور دے اندر، جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، ہائے تھا کیا لمحہ، اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں، سرکار کی باتیں،
آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں رکھو سبحان اللہ منقبت مولا کائنات چکے اج مولا پاک دی ولادت پاک کے مولا پاک دی ولادت دا دن ہے تے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق تو بنتا تھا کہ یہاں نعرہ لگتا سارے لگاؤ نعرہ علی دا حیدر 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 سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ کہ سیدہ دا شوہر پیران دا پیرے میں کیا ڈساں کتنا امیرے میں کیا ڈساں کتنا امیرے تحتو سراتوں عرش اولا تائیں تحتو سراتوں عرش اولا تائیں سارے دا سارا اور رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ آواز آنی چاہیے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدری چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن کلی کلی علی علی چمن چمن کلی کلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ اور شعر دیکھیں کعبے دا گوہر کعبے دے اندر آیا بنا کے دیوار نو در آیا بنا کے دیوار نو
در تیرا رجب دا ہے یاد منظر تیرا رجب دا ہے یاد منظر کعبے چ پہلا سجدہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک عام بالے ایک خاص بالے جیڑا خاص بالے زہرا دلالے ایک عام بالے ایک خاص بالے اور جڑا خاص بالے زہرا دلالے نو کے سناتے قرآن سنایا نو کے سناتے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے گونج پہنی چاہیے دیئے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ اور شاعر کہندہ جدو میں اس درد ہوتے اپنے سیر نو جھکایا ہے تو مقام کی ملے ہے شاعر کہندہ ہے کہ جھکیا میں درتے بڑھ کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی پہلو کے آکھن میں نو کلندر پہلو کے آکھن میں کو کلندر سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ اور اے نعرہ لان دے نال ہوندا کی یہ نعرہ حیدری اے نعرہ مارے نا نعرہ لان نال ہوندا کی یہ شاعر کہندا ہے کہ مقداد میسم سلمان بوزر بڑیا کوئی بہلول و کمبر بڑیا کوئی بہلول و کمبر بڑیا بھٹائی بڑیا کلندر بڑیا بھٹائی بڑیا کلندر جے جے ولایا جے جے نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ او نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ اور شعر ہے آخری شعر ہے جی کہیے ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 کہ ایک ہے پیغمبر 12 امام اللہ اکبر سارے جہان لئی رب دا انعام ہے سارے جہان لئی رب دا انعام ہے احمد تو لے کے
امام زمان تائیں احمد تو لے کے امام زمان تائیں سارے دا سونا سارا ہی سونا کمبا علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے کوئی ہدیہ درود شریف یا کلام پاک یا آیات کچھ پڑھی ہوں ثواب میرے ملک کر دیں۔ بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا الہ العالمین، آیات بینات قرآن پاک ختمات مبارکہ جن کا ثواب میرے ملک کیا گیا ہے، اوراد وظائف جو کچھ پڑھے گئے، مدائح شریف جو پیش کیے گئے، یا الہ العالمین جو بھی لنگر شریف طعام تیار ہوا، یا اللہ پاک ان سب نیکیوں کا اجر و ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں، مالک تعالیٰ قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہم السلام کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ پاک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی ذریت پاک، اہل بیت اطہار، اصحاب قصہ، یا اللہ پاک سب کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ خاص طور پر پنجتن پاک کے لیے اور خاص طور پر امیر المومنین مولا المؤمنین یعصوب المسلمین مولا کائنات سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی
وجہ الکریم آپ کی ذات قدسیہ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، مالک تعالیٰ قبول فرما۔ یا اللہ آپ کے 4 یار، نبی کریم علیہ السلام کے 4 یار، خلفائے راشدین اور 10 مبشرین، اصحاب بدر اور تمام اصحاب رسول کریم کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، مالک تعالیٰ قبول فرما۔ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ یا اللہ پاک ائمہ مجتہدین کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ ائمہ اولیاء کرام کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ خاص طور پر ہمارے پیر، پیران پیر، دستگیر سید الاولیاء سیدنا امام ابو محمد عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سرکار بغداد کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، مالک قبول فرما۔ یا اللہ پاک حضرت غریب نواز سلطان الہند سیدنا معین الدین حسن سنجری سجزی رحمہ اللہ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ پاک سید السادات خواجہ خواجگاں امیر الاولیاء حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند قصر عارفاں بخارا شریف کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ شیخ الشیوخ حضرت سیدنا عمر شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ والرضوان کے لیے یا اللہ ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور اپنی شان کریمی کے مطابق ان اعیان کو اور ان ذوات قدسیہ کو یا اللہ اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کے وسیلے سے، ان اعیان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام امت محمدیہ مرحومین کے لیے، دنیا سے پردہ کرنے والوں کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، مالک تعالیٰ قبول فرما۔ یا اللہ پاک حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ولایت کا صدقہ مالک تعالیٰ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں، ان کے اعزاء اقربا جو دنیا سے پردہ کر گئے، سب کی ذوات و ارواح کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، مالک تعالیٰ قبول فرما۔ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ پاک ان کی قبروں پر بے حد رحمتیں نازل فرما۔ یا الہ العالمین آخر کے سلسلہ نسب جو سیدنا امام موسیٰ کاظم تک اور آپ سے لے کر کے حضرت مولا علی شیر خدا تک ہے، میں اپنے سارے آبا و اجداد کے لیے بھی، اپنے اساتذہ کرام کے لیے بھی، اپنے مشائخ اعظام کے لیے بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مالک تعالیٰ ان نیکیوں کا اجر و ثواب ان کی ذوات قدسیہ کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، ان کے جتنے اعزاء اقارب میں بیمار ہوں، مالک تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو شفائے کامل عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ پاک دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں دور فرما، رزق حسن میں سب کو برکتیں عطا فرما اور رزق کریم نصیب فرما، عزت والی روزی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک سب کے جان میں، مال میں، صحت و عافیت میں برکتیں فرما دے۔ یا اللہ پاک حضرت مولا کائنات کی ولایت کا صدقہ ہم سب کو صاحب اخلاص فرما دے، اور مالک تعالیٰ سب کو اپنی ذات پاک کی لگن نصیب فرما، اور زیادہ اس سلوک پر یا اللہ سب کو استقامت نصیب فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ روہنگیا کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ شام میں اور جتنے بھی دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں، مظلوم انسان ہیں، یا اللہ ان کو ظالموں کو چنگل سے نجات عطا فرما۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو یا اللہ آزادی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین دعائے نیک تمام مسلمین مسلمات کے حق میں قبول فرما، مومنین مومنات کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر،
وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین بحرمت نبی الکریم وآلہ الطیبین واصحاب الہادین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ سب حضرات درشی پڑھ لی، آل پاک پر بھی، اصحاب پاک پر بھی، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بیان کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، بیان کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز ہے شریعت کا، طریقت کا ہے سر چشمہ۔ اب غور سے سننا اور پھر دیکھنا کہ کن کن مطالب کو حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ بنا اس واسطے اللہ کا گھر، جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے، یہ ایمان کا کعبہ۔ وہ ہے خاموش قرآن اور یہ قرآن ناطق ہیں، یعنی قرآن پاک کلام اللہ خاموش قرآن ہے، ٹھیک ہے، بندہ پڑھتا ہے نا اس کو، تو یہ قرآن ناطق ہے۔ وہ ہے خاموش قرآن اور یہ قرآن ناطق ہیں، نہیں جس دل میں یہ اس میں نہیں قرآن کا رستہ۔ جس دل میں مولا شیر خدا نہیں ہے، اس دل کی طرف یا اس دل سے قرآن کی طرف کوئی رستہ نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ تو قرآن ناطق ہیں، اور دوسرا اس حدیث کی طرف بھی ہو گیا کہ قرآن اور علی تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، حدیث صحیح سرکار دو عالم وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا، نبی کی نیند پر اس نے نماز عصر قربان کی، نبی کی نیند پر اس نے نماز عصر قربان کی، جو حاضر کر چکا تھا اس سے پہلے جان کا ہدیہ، نہ کیوں کر لوٹتا اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج، نہ کیوں کر لوٹتا اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج، کہ جب اس چاند کے پہلو میں ایک سورج کا تھا جلوہ۔ یعنی آپ کو چاند بھی کہہ رہے ہیں، وہ چاند کیوں نہ لوٹتا اس چاند کی طرف کہ جس چاند کی گود میں سورج کا جلوہ تھا، کیونکہ آپ کا سر انور تھا نا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کو حضرت نے کس طرح شعر میں ذکر فرمایا، تعالی اللہ تیری
شوکت تیری سہولت کا کیا کہنا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ مسلمانوں رسول اللہ کی الفت اگر چاہو مسلمانوں رسول اللہ کی الفت اگر چاہو کرو اس کی غلامی جس کا ہر مومن ہوا بندہ ہر مومن ہوا بندہ کس کی غلامی کرو پھر کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت چاہتے ہو تو چونکہ آپ مولا ہیں اور آپ کو رسول اللہ نے مولا فرمایا تو مولا آقا ہوتا ہے اور اس کے ماننے والے اس کے بندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو حضرت نے جو من کنت مولا کی حدیث ہے اس کا مفہوم جو ہے اتنا واضح کر دیا کہ ہر مومن سرکار کا غلام ہے بندہ ہے کیونکہ آپ آقا و مولا ہیں اور اس مفہوم میں بہت سا مطالب ہیں لیکن میں چونکہ اس وقت کلام پڑھ رہا ہوں اسی تک رہنا چاہتا ہوں اور الجھن نہیں ہے اس میں کہ رسول پاک نے والد کو بھی آقا سردار اور مولا کہنے کی اجازت دی ہے کہ وہ بدرجہ حاکم کے ہے ٹھیک ہے والدہ کے لیے بھی یہ فرمایا کہ والد کے لیے بھی فرمائیے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا کیونکہ والد اپنے بچوں کا والد ہوتا ہے نا والدہ بھی اپنے بچوں کی والدہ ہے تو مولا سرکار تو سب مخلوق کے لیے مولا ہیں تو جب سب مخلوق کے لیے مولا ہیں تو فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یہ حدیث متواترہ ہے اور حدیث متواترہ ہوتی ہے جس کا منکر کافر ہوتا ہے ہو چشتی قادری یا نقش بندی سوروردی ہو ملا سب کو ولایت کا انہی کے ہاتھ سے ٹکڑا حضرت مفتی احمد یار مفتی تو تھے وہ سب فتوی دیا ہے اچھا جی ہو چشتی قادری یا نقش بندی سوروردی ہو ملا سب کو ولایت کا انہی کے ہاتھ سے ٹکڑا یہ دسترخوان انہی کا ہے اور آج تو ختم شریف خاص حضرت کے یوم ولادت پر ختم شریف ہو رہا ہے اور آپ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں اور ایصال ثواب بھی حضرت کی بارگاہ میں اور جیسا طریقہ ہے طریقت اور شریعت کا سب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے الحمدللہ کہ ایسے ہی طریقے سے جشن بھی ہونے چاہیے لوگ جشن کا نام رکھتے ہیں نا اس سے بڑا جشن کیا ہے جشن یہ ہے کہ آپ کی روح عالی متوجہ ہو بندوں کی طرف ہو چشتی قادری یا نقش بندی سوروردی ہو ملا سب کو ولایت کا انہی کے ہاتھ سے ٹکڑا ہے صدقہ میل پھر اس پاک و ستھرے کو روا کیوں ہو اوساخ الناس سکائے نے فرمایا نا صدقات واجبہ لوگوں کے مال کی میل ہے کچیل مال کچیل میل کچیل ہے جیسے ہاتھوں سے میل بندہ اتارتا ہے اس طرح مال کی
یہ میل ہے، ٹھیک ہے صدقہ میل، پھر اس پاک و ستھرے کو روا کیوں ہو، کہ دنیا کھا رہی ہے جس کی آل پاک کا صدقہ، کہ دنیا کھا رہی ہے جس کی آل پاک کا صدقہ۔ اب آخری آپ جو مقطع شریف لکھا ہے، سبحان اللہ، قلم توڑ دیا ہے۔ علی مشکل کشا ہے سب کے سالک کا سہارا ہیں، سب کے مشکل کشا ہیں اور سالک، آپ چونکہ اپنا لقب جو تخلص ہے سالک رکھتے تھے حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علی مشکل کشا ہیں سب کے سالک، سب کے، علی مشکل کشا ہیں سب کے سالک کا سہارا ہیں، یعنی سب کے مشکل کشا ہیں تو میرا سہارا بھی وہی نہیں، ایک کہہ رہے ہیں، ہر ایک محتاج ان کا ہو، کون کون؟ ہر ایک محتاج ان کا ہو، جوان بوڑھا ہو یا بچہ، بچیاں نو بھی لوڑے انہوں دے کرم دی، بڑھیاں نو بھی لوڑے، جواناں نو بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک واسطے بچپن انہوں دا جیسا جی کہ اکھ کھولی تے اللہ دے حبیب دی زیارت کی، ٹھیک ہے جی، شرف حاصل کیتا، سب تو پہلے اکھ کھولی، ادو ہی کھولی جدو اللہ دے حبیب جلوہ فرمایا، چہرہ مبارک دیکھا اور جوانی ان کی، سبحان اللہ، جوانی سے تو باہر و بر گونج رہے ہیں کہ کس طرح ان کی شجاعت ہے، اور بڑھاپا تو نہیں کہہ سکتے، آپ کی عمر مبارک جو ہے، لیکن آپ آخر عمر تک الحمدللہ چونکہ شہادت کا درجہ پایا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس شہادت کا درجہ بھی مسجد میں پایا ہے، سبحان اللہ، فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لائے تو اب صرف ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس جشن کو یا خوشی کے موقع کو کہ میلاد منا رہے ہیں اور برتھ ڈے منا رہے ہیں مولا پاک شیر خدا امیر المومنین کا، اس کو لکھ دیتے ہیں کہ مولود کعبہ کا جشن، اس پر بعض لوگ بہت بیچاروں کو تکلیف ہو جاتی ہے، آپ کے جتنا بڑا رتبہ ہے اتنا ہی ان کے دشمن بھی زیادہ ہیں، حاسدی بھی ہیں، کیونکہ صاحب رتبہ کا ہی حسد ہوتا ہے نا، جس کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے اس سے زیادہ حسد کون کرتا ہے؟ حسد کے لیے بھی کچھ کمال ہونا چاہیے تب وہ لوگ کرتے ہیں نا حسد، تو جب کمالات کے جامع ہیں، مجمع البحرین ہیں، تو اسی لحاظ سے دشمن بھی ہیں ان کے، شروع سے ہی تھے، آج بھی ہیں، جلتے ہیں، لیکن محدثین کرام کا اتفاق ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ آپ کی ذات پار کے جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ معظمہ مکرمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کعبہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، تو امام حاکم نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حاکم حدیث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں المستدرک علی الصحیحین میں یہ بات جو ہے یہ لکھی ہے کہ متواتر اخبار ہیں ہمارے پاس، حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خبریں متواتر ہماری تک پہنچی ہیں کہ
حضرت فاطمہ بنت اسد نے کعبہ شریف کے اندر، فی جوف الکعبہ کا لفظ ہے وہاں، کعبے کے پیٹ میں، یعنی کعبہ شریف کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد موجود تھیں، اور مولا کائنات کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ اس پر لوگ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، لیکن ان سے لے کر کے ہر دور میں بزرگوں نے، محدثین نے، محققین نے، اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی اکابر ہیں، انہوں نے سب نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ اسی حدیث پاک کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا شریف میں بھی نقل کیا ہے، نقل کر کے پھر اس قول مبارک کی تصدیق کی۔ اور ہم لوگ جب بچپن سے جہاں بھی جاتے تھے، بالکل بچپنے میں بھی جس علاقے میں بھی گئے، اپنے عزیزوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جاتے تھے، تو وہاں بھی سب لوگ، آپ کو پتہ ہی ہے مسلمانوں کی اکثریت ہے پاکستان کے اندر، جہاں بھی گئے مسجدوں کے اوپر یہ شعر لکھا ہوتا تھا کہ کسیرا میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، ہر جگہ جہاں بھی گئے، سندھ ہند میں گئے، سب جگہ لکھا، اور صدیوں سے یہ ہی چلا آ رہا ہے۔ اور لوگوں کو تکلیف شاید اس واسطے ہے کہ یہ جو ہے نا بات حضرت مولا علی کے لیے شاید بہت بڑی ہے، بھائی کعبہ شریف میں پیدا ہوئے تو بنا، یہ بات نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کعبہ شریف جو یہ بلڈنگ ہے نا، کعبہ شریف کی اور دیواریں ہیں، چھت ہے، اس کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف ہاتھ کر کے باقاعدہ فرمایا، کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن ایک مسلمان کا جو دم معصوم ہے، ایک مسلمان کے خون کی، اس کی جان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ حرمت ہے، بالکل اس طرح مخاطب کر کے آپ نے فرمایا۔ اس لیے لوگوں کو دین کی سمجھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کعبہ شریف اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لیکن وہ ہستی خدا کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ جس کے لیے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، مجھے رب نے فرمایا، اور اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عالم جو ہے اسلام کا اور دین کا، یہ صبح کئی روز گزر گئے، بعض محدثین لکھتے ہوئے 40 روز گزر گئے، یہ اس سے بھی زیادہ کا محاصرہ تھا۔ صبح یہ میں اپنا جھنڈا علم جو ہے دین کا، عزت شوکت اسلام کا اور لشکر اسلام کا، یہ میں اس بندے کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فتح عطا فرمائے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ساری کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ بھی حدیث پاک جو ہے وہ مشہورہ سے بھی اوپر درجہ رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یفتح اللہ علی یدیہ کے لفظ ہیں کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے، کہ تو فتح تو اللہ دے رہا ہے، اس کے ہاتھ پر کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ان کے ہاتھوں کو اپنی قدرت کا مظہر فرما رہا ہے۔ تو کعبہ بھی مظہر ہے نا، ذات خداوندی اور صفات خداوندی کا مظہر ہے۔ تو مولا کی علی پاک شیر خدا کی ذات پاک جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی صفات کی مظہر ہے۔
حضور کی ذات ذات خدا کا مظہر ہے اور مولا علی شیر خدا صفات خدا کے مظہر، اور پھر محمد رسول اللہ کی ذات کے مظہر بھی، مظہر اتم بھی حضرت مولا علی شیر خدا کر رہا ہے، تبھی آپ کو انف و ثنا میں لایا گیا۔ لیکن میں اس وقت بس اشارہ ہی دے رہا ہوں، اور مفتی صاحب قبلہ کا یہ جو کلام ہے یہ بڑی، میرے پاس اس وقت بھی 40 کتب کے حوالہ موجود ہیں، 40 کتب حدیث پاک سے لے کر کے تاریخ کی ساری کتابوں سے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا علی شیر خدا کعبے کے اندر پیدا ہوا۔ لہذا ہمارا یہ پختہ یقین ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ کعبہ شریف میں پیدا ہونا کوئی یہ حضرت مولا علی کی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہے کہ مولا علی وہاں پیدا ہوا، کیونکہ کعبے کی جو عزت ملی ہے جی وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور مولا علی شیر خدا سے ہیں، پاک کیا، صاف کیا۔ اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ بڑے بڑے شان والے صحابہ کرام ہیں، تو لیکن جو لوگ بنو ہاشم ہیں یہ خاص وہ لوگ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے خاص ہیں وہ کہ جن کے ذمے ہے کہ کعبہ شریف کی طہارت کریں، اور جو کعبہ آنے والے ہیں ان کے لیے اس کو پاک صاف رکھیں۔ میں کہتا رہتا ہوں یہ معاہدہ ہے باقاعدہ آل ابراہیم سے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر جو صفائی پاکیزگی ہوئی اور بتوں سے پاک کیا گیا، تب بھی آپ کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ، تو ایسی مقدس ہستی ہیں، اور سارا تعلق ہے، ہر مومن کا تعلق ہے، ہم کوئی اجارہ داری اس پر نہیں قائم کرتے، لیکن قادری فقیروں یہ بات یاد رکھو کہ ہمارا خاص تعلق یہ ہے کہ ہمارے تو وہ مرشد ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، اور جیسے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا پھر دھڑکا کس بات کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دھڑکا آپ کے پہنچنے پر یا آپ کی مدد پر ہمیں کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ ان کے مشکل کشائی پر اور ان کے پہنچنے پر ہمیں کوئی نہیں، دھڑکا اس بات میں ہے کہ ہم سے غلامی میں کوتاہی نہ ہو، اس بات سے تھوڑا دل آتا ہے، تو اللہ کرے کہ وہ بھی، ہم ابھی زندہ ہیں اور موقع غنیمت ہے، دیکھو جب تک انسان کے سانس موجود ہیں، اس جان میں جان ہے، تب تک وہ رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان ذوات قدسیہ کی طرف، تو یہ ہمارا تو بڑا قریبی تعلق ہے، آپ پکار کر علیحدہ بیٹھ کر پکار کر کہا کریں کہ مولا آپ تو، ہم تو مرید ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا میر علی شیر علی صاحب نے قوالی پڑھی جو ساجد کی، اس کے اندر بھی ساجد صاحب کی، اس کے اندر بھی آخری شعر ہے کہ میں بھی آپ کا ادنا مرید ہوں، یعنی بہت پیارے لفظ وہ جو انہوں نے بولے ہیں۔ میں اس موقع پر موجود تھا جب جس کا کلام پڑھا جا رہا تھا، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور یہ دونوں ان میں سے ایک ابھی فوت ہو گئے، اپنا شیر علی صاحب فوت ہو گئے، لیکن وہ بڑے عاشق تھے ماشاءاللہ اہل بیت اطہار کے، اور بڑا رجاؤ کے ساتھ کلام پڑھتے تھے۔ تو یہی عرض کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حضور میں بھی آپ کا ادنا مرید ہوں، کیونکہ نسبت تازہ بندہ رکھتا ہے نا، تو انشاءاللہ یہ روحانی سلسلہ ہے، اور روحانیت اسی وقت، روح تو مرتی نہیں، روح نہیں مرتی، روح کو موت نہیں ہے، روح زندہ ہوتی ہے، اور اس لیے کوئی یہ وام کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اب کیا ان باتوں سے آگاہ ہیں۔ تو بھائی خدا کے بندو، جب ابھی وہ اس وجود بشری میں آئے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے ولی کامل ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، سرکار نے یہ لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا اپنی پیدائش سے پہلے بھی آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر
حضور تک اور حضور سے لے کر قیامت تک امتوں میں جتنے ولی ہیں سب کو فیض مولا علی شیر خدا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ وام کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس وقت آپ حیات ہیں یا نہیں حیات ہیں۔ جب آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور اتنا بڑا مجدد ہے زمانے کا، بہت بڑی ہستی ہیں، 400 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے حضرت مجدد سے، آپ کے مکتوبات شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کا فیضان آپ کے آنے کے بعد کا نہیں ہے۔ تو اس باتیں سمجھنے کے لیے بندے کو روحانی ہونا پڑتا ہے۔ ابھی تک آپ جو ہے نا اس کھوبے چ نہیں اڑے، گال نیری سن دے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا روحانیت کہتے کس کو ہیں۔ بھائی روحانی مدد تو اس وقت کی آپ کی جاری ہے، اور یہ لکھنے والے خود حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو وہ بلند رتبہ دیا ہے، اپنے حبیب سے فرمایا کہ توحید پر اور تیری رسالت پر کفار گواہیاں مانگتے ہیں تو ان کو کہہ دو کفا باللہ شہیداً، میرے تو اور تمہارے درمیان اللہ کی توحید اور میری رسالت، اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، اور آگے کیا فرمایا، من عندہ علم الکتاب، ایک اللہ گواہ کافی ہے اور اس کے ساتھ بندوں میں کون گواہ ہے، من عندہ علم الکتاب، جو اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ علم الکتاب والا بندہ کون ہے؟ فرمایا علی مرتضیٰ شیر خدا۔ تو رب نے حضور کی شریعت اور حضور کی رسالت کی گواہی میں ایک اپنا ذکر فرمایا کہ حبیب یہ کہہ دو کہ اللہ کی گواہی کافی ہے، اور دوسرا علم کتاب کا جو عالم۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس کو علم کتاب ہوتا ہے نا، وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برخیہ، ان کے پاس علم کتاب اللہ نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ علم کتاب والے تھے جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے کر آ گئے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کی گواہی اور من عندہ علم الکتاب، جو کتاب کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کی گواہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پر بھی قرآن میں یہ مضمون موجود ہے کہ شاہد اللہ انہ، توحید کے گواہوں میں بھی اولو العلم قائم بالقسط، یہ بھی موجود ہے۔ لیکن کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، اور یہ مولا علی کا لنگر ہے۔ اور روحانیت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ سب عطیہ پیش کر دیا گیا ہے مولا کی بارگاہ میں، تو آپ یوں نہ سمجھا کریں کہ کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے فیض کا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لنگر پاک بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ان محبوبوں کے ایصال کے لیے، ایصال ثواب کے لیے یہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ لنگر بھی حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ ذریعہ ہے باطن کی روشن ہو جانے کا۔ ادب سے بندہ کھاتا ہے، اور اس عقیدے سے کھائے گا تو وہ جسم کے لیے، باطن کے لیے وہ نور بن جاتا ہے، اور اس کی برکات نصیب رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت میں اور اپنے محبوب کی محبت میں اور اس محبت کی روشنی میں ہر اس عمل کے ساتھ، قول کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ جن سے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اور اس سے ہمارا دین بھی اور دنیا بھی سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی وسلم دائما
آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Naade Ali Ali Jannat